اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور سننے اور دیکھنے والوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع کی 21ویں اور 22ویں آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی تھی۔ آج ہم اس کے بعد، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور تم سے پہلو کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش، اور تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برسا کر اس زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اس لیے تم اسی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ اس کا کوئی صحیح نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ وہ اکیلا اور یک اور تنہا ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ وہ ایک رب ہے، باقی سب مربوب ہیں۔ وہ سب اس کے پیدا ہوئے، اس کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے جب وہ چاہے گا جتنی زندگی اس کو دی ہے، موت کا بھی خالق اور مالک وہی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور سنو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کا وہ تحفہ ہے، وہ رحمت ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے رب کا وہ وعدہ ہے جو تمہارے باپ آدم کے ساتھ اللہ نے کیا تھا کہ ہم ہدایت کو بھیجیں گے، اور جو اس ہدایت کو فالو کرے گا، جو اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ کوئی پچھلا غم ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اور اگر یہ کتاب جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی ہے، اس کے اوپر تمہیں شک ہو، جیسا کہ عرب کے لوگ اور یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ کسی نے ان کو سکھا دیا ہے، یا یہ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ تو جادوگری ہو گئی ہے ان کے اوپر، یہ ایک بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم تو بڑے شاعر ہو، تم تو بڑے زبان دان ہو، تمہارا سب کچھ ہے، لیکن اس صورت جیسی ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں ان آیات پہ اوپر، اس قرآن کے اوپر کوئی شک ہو، اور تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ انسانی کسی دماغ کی تخلیق ہے، یہ کسی ادیب کا شاہکار ہے، یا کسی شاعر کی شاعری ہے، تو ایسا کرو کہ تمہارے دنیا میں بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، تو ذرا ایسا کرو کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس جیسی ایک سورہ ہی تم پیدا کر لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ 3 آیات پر مشتمل ہے، تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اس وقت دیا گیا، اور آج بھی یہ چیلنج قرآن کی صورت میں ساری دنیا کے سامنے ہے،
اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی جب بھی قرآن کی طرف حقیقی انداز میں توجہ کیا تو وہ اس کی حقیقت کا نہ صرف اس کو ادراک ہوا بلکہ موسٹ آف دی ٹائمز میں وہ ایمان لے آیا۔ تو فرمایا تمہیں اگر شک ہو تو ایسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اس صورت کے بنانے میں تم اگر اکیلے ہو تو اپنے جتنے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر دیکھ لو کہ تم ایسی صورت بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا کہ تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے یا کسی شاعر اور ادیب کا کلام ہے، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ایک صورت دوسری جگہ فرمایا 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو پھر تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے، اور پھر اگر یہ ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر جان لو کہ تمہارے رب کا عذاب تمہارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جس کے اندر ڈالے جاؤ گے، جس کا ایندھن ہوں گے خود انسان بھی اور وہ پتھر بھی جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے سامنے تم جا کے ماتھا ٹیکتے ہو۔ اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کے لانے والے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس قرآن کی اہمیت کو اور اس کی جو افاگیریت ہے اس کا کوئی یہ انسانی کلام ہو نہیں سکتا۔ جیسے ایک عرب کا بہت بڑا شاعر تھا لبید، اس نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ایمان لایا، اور اس نے شاعری ترک کر دی، اور لوگوں نے پوچھا کہ لبید آپ نے شاعری کیوں ترک کی؟ تو ان کا قرآن کے نزول کے بعد اور سورہ بقرہ کے خاص طور پر نزول کے بعد شاعری کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو دنیا کے آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی آیتیں مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے تو جو کفار اور مشرکین تھے وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، اور وہ ایران سے، فارس سے اور دنیا سے لوگوں کو بلا کر ان کے قصے کہانیاں سناتے تھے تاکہ یہ آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس کے اللہ کی بات میں، اللہ کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ وہ عرب کے جاننے والے، عربی زبان کے جاننے والے تھے، تو وہ اس زبان کا اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے آج بھی یہ قرآن ہمارے لیے اس سوال کو لے کر کہ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمان امت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن اس کتاب سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے بہترین راستہ ہے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، سننے والوں، یہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے رب کا پیغام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو فالو کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا نہ صرف ثواب کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ثواب کے لیے قرآن خوانیوں کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ، دنیا میں عزت اور خوشحالی کا راستہ دکھاتا ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب سے بچانے کا راستہ دکھاتا ہے، اور ایسی جنتوں میں داخل کرنے کا پیغام دیتا ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ میری جنت میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے وہ کچھ رکھا ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے اس کو محسوس کیا نہیں، اور کسی کان نے اس کی تعریف
سنی نہیں ہے، اور یہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہے جو قرآن اور حدیث میں جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کا جو ذکر آیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔